بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو آ جائیں گے۔ دوستو، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ایک بوڑھی عورت کا واقعہ، جس میں ایک بوڑھی عورت مکہ کو چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ڈر سے وہ بوڑھی عورت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت بغض رکھتی تھی اور ان کے بارے میں برا بھلا کہتی تھی، وہ بھی سرکار کے سامنے۔ پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، یہ دیکھ کر اس بوڑھی عورت کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس واقعے کو سن کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے کہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، ہمارے سرکار کی سیرت کتنی اعلیٰ و افضل ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام دنیا کو سنایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ ہی معبود ہے اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں، تو یہ سن کر مکے والے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ظلم کرنے لگے، ان کی توہین کرنے لگے۔ کوئی پتھر مارنے لگا، کوئی جادوگر کہنے لگا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کے لیے ہر دکھ تکلیف کو برداشت کر کے اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اپنا سامان باندھ کے اپنے دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی، اور اس نے سنا تھا کہ مکے میں کوئی جادوگر آیا ہے، وہ جس سے ملتا ہے اس کا دین چھین لیتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اس سے ملاقات ہو جائے اور وہ میرا دین مجھ سے چھین لے، مجھے یہ شہر چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ بوڑھی عورت سامان باندھ کر بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بوڑھی عورت کے قریب سے گزر رہے تھے۔ اس نے دیکھا تو کہا کہ اے نوجوان، یہ سامان میرے سر پر رکھ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان اٹھایا تو دیکھا وہ گٹھری وزنی تھی اور وہ بڑھیا کمزور تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے لگے کہ اماں، یہ سامان تو بہت بھاری ہے اور آپ بوڑھی ہو چکی ہیں، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو کیا میں آپ کا سامان اٹھا کر آپ کی منزل تک آپ کو پہنچا دوں؟ تو وہ بوڑھی عورت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مسکرا کر کہنے لگی کہ اے نوجوان، بڑی مہربانی ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کا سامان اپنے کندھے پر اٹھایا اور اس کے ساتھ چلنے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور وہ بوڑھی عورت ساتھ ساتھ چل رہے تھے، تو اتنے میں وہ بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ اے نوجوان، میں تمہیں بھی یہی نصیحت کرتی ہوں، میں تمہیں بھی یہی کہوں گی کہ یہ شہر چھوڑ دو، یہ شہر چھوڑ کر چلے جاؤ، کیونکہ یہاں پر کوئی جادوگر آیا ہوا ہے جس کا نام محمد ہے، وہ اپنے آپ کو نبی کہلواتا ہے اور ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے، اور اے نوجوان، اس کے لبوں سے نکلنے والے لفظوں میں اتنا بڑا جادو ہے کہ جو بھی اس کی باتوں کو سنتا ہے اس کا ہی ہو جاتا ہے۔ وہ
اس پر ایمان لے آتا ہے۔ اس کے بعد وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ اے نوجوان شخص، میں نے پوری زندگی اپنے بتوں کی عبادت کی ہے، میں یہ نہیں چاہتی کہ اب آخری وقت میں اپنے خداؤں سے غافل ہو کر اس جادوگر کی باتوں میں آ جاؤں۔ اسی طرح پورا راستہ وہ بوڑھی عورت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کرتی رہی، انہیں برا بھلا کہتی رہی، اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورے راستے اس بوڑھی عورت کا سامان اپنے کندھوں میں اٹھا کر خاموشی کے ساتھ اسے سنتے رہے۔ جب اس بوڑھی عورت کی منزل آ پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا سامان اس کے سپرد کیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے جانے لگے تو وہ بوڑھی عورت پوچھنے لگی کہ اے نوجوان، کون ہو تم نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں، نام میں کیا رکھا ہے، آپ کا کام ہو گیا، بس یہی شکر ہے۔ پھر سے وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ نہیں، تم مجھے اپنا نام بتاؤ، میں اپنے گھر والوں کو بتاؤں گی کہ ایک نوجوان شخص مجھے ایسا بھی ملا تھا جس نے میری مدد کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اماں، پورا راستہ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تم توہین کر رہی تھی، جسے تم برا بھلا کہہ رہی تھی، وہ محمد رسول میں ہی ہوں۔ اس بوڑھی عورت نے جیسے ہی آپ کے چہرے کا نور اور آپ کے اخلاق کو دیکھا تو وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پر گر گئی اور کہنے لگی، میں نے اپنی پوری زندگی میں آپ جیسا شریف اور نیک انسان نہیں دیکھا۔ آپ کے چہرے کا نور بتاتا ہے، آپ کا اخلاق یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں کہیں گے۔ اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو یقیناً یہ سچ ہوگا، آپ مجھے معاف کیجیے گا۔ اور اسی وقت وہ بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دے کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی، اور وہ عورت واپس آ کر مکے میں رہنے لگی۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستو، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہ دشمن بھی آپ کو دیکھ کر آپ کی نبوت، آپ کی صداقت اور آپ کی شرافت کی گواہی دینے لگتے تھے۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو یہ ہدایت دے، آمین۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسے ہی ویڈیوز لاتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔